اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ ہے اور آج ہمارا موضوع امانت میں خیانت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایماندارو، نہ تو خدا تعالیٰ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم سمجھتے بوجھتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو امانت میں خیانت کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے دینی بھائی کے راز کو فاش کرنا خیانت ہے، لہذا اس سے پرہیز کرو۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خائن کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، خدا کی نافرمانی۔ نمبر 2، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا۔ نمبر 3، دوستوں کے ساتھ بغض و حسد۔ نمبر 4، سرکشی و طغیانی سے قربت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اہل و عیال اور اس کے مال میں خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز داخل ہو جائے تو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور وہ گھر برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، خیانت۔ نمبر 2، چوری۔ نمبر 3، شراب خواری۔ نمبر 4، زنا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیانت نفاق کی علامت ہے۔ پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خیانتیں ظاہر ہوتی ہیں تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خیانت سے دوری اختیار کرو کیونکہ خیانت اسلام سے دور کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں مولا علی فرماتے ہیں کہ جو تمہیں امانت دار بنائے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ خیانت کرے، اور نہ اپنے دشمن کی عیب جوئی کرو اگرچہ وہ تمہاری عیب جوئی کرے۔ ایک اور حدیث میں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن ہر عادت میں ڈھل سکتا ہے لیکن جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ پھر صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا اپنے برادر دینی سے مدد طلب کرے اور وہ قدرت و استطاعت کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو گویا اس نے خدا، رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کی ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک انسان لائق ستائش اور قابل تعریف ہے، کیونکہ انسان امانت جیسے بار گناہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر خدا کا امین قرار پایا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے اس مطلب کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں نے بار امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس بار کو بوجھ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اپنے ذمے لے لیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد امین کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی لیے خیانت بری اور نفرت انگیز ہے۔ خیانت صرف انسان کی قدر و منزلت کو ہی کم نہیں کرتی بلکہ انسان کو مقروض بھی بنا دیتی ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے
ایک عجیب و غریب حدیث نقل ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امانت کی ادائیگی تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس خدا کی قسم جس نے محمد کو برحق بنا کر بھیجا، اگر میرے بابا حسین کا قاتل بھی بطور امانت وہ تلوار جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا تھا وہ میرے حوالے کرے تو میں وہ تلوار اس کو واپس کر دوں گا۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں ناسبی یعنی دشمن اہل بیت کے مال کو مکر و خیانت کے ساتھ تصرف کر سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تم پر بھروسہ کیا اس کی امانت واپس کر دو۔ اور بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا ہے کہ جس کی امانت ہے اسے واپس کر دو، خواہ وہ شامی، مجوسی یا بنی امیہ میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ ان دو روایتوں کی طرف توجہ دی جائے۔ سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص میرا مقروض تھا، میں نے اس سے اپنی امانت طلب کی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ اس نے جھوٹی قسم بھی کھائی کہ میں تمہارا مقروض نہیں ہوں۔ کچھ دن بعد اس کی کوئی چیز بطور امانت میرے پاس آئی تو کیا اس امانت کو واپس نہ کر کے اپنی مطلوبہ رقم کے بدلے تصرف کر سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس شخص نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے تو تم اس کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور وہ معیوب کام جو اس نے انجام دیا ہے اس کام میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنائے اور پیسہ دے کر کہے کہ میرے لیے بازار سے ایک لباس خرید کر لے آؤ، وکیل بازار جا کر دیکھتا ہے کہ بالکل ویسا ہی لباس خود اس کے پاس اس کے گھر میں موجود ہے اور اپنے ہی لباس لا کر دیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا اسے چاہیے کہ ایسے کاموں سے دور رہے، اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے۔ پھر امام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اگرچہ وکیل کا لباس اس سے بہتر ہی کیوں نہ ہو اسے اپنا لباس نہیں دینا چاہیے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے، کیونکہ رسول خدا کو امین جانا گیا تھا، اس لیے دشمن بھی رسول خدا کے پاس اپنی امانت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول خدا اس دنیا سے گزر گئے تو مولا کائنات رسول خدا کی امانت واپس کر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں اور اپنی امانتوں کو لے کر جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کی امانت رسول خدا کے پاس نہیں تھی، مولا کائنات کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا علی میری بھی امانت رسول خدا کے پاس رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے کہا میرے مولا نے کہا جاؤ اس صندوق میں سب کی امانتیں رکھی ہیں، اگر تمہاری امانت ہو تو جاؤ تم لے لو۔ وہ جاتا ہے اور جیسے ہی سامان پہ ہاتھ لگاتا ہے اس کا ہاتھ جا کر چپک جاتا ہے، پھر وہ دہائی دیتا ہے مولا میرا کوئی مال رسول خدا کے پاس نہیں تھا، میرا ہاتھ چھوڑا دیجئے۔ مولا نے دعا کی، اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو رسول خدا کے پاس جو کچھ بھی امانت تھی مولا کائنات نے سب کو واپس کیا۔ لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہو تو ہم اسی طریقے سے اس کی امانت کو واپس لوٹا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔